بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فقہ السنہ کی کتاب میں سے پڑھیں گے الجمع بین الصلاتین، یعنی دو نمازوں کا اکٹھا پڑھنا۔ کب، کہاں، کیسے پڑھی جا سکتی ہیں، ان کے متعلق ہمیں احادیث کی روشنی سے ہی پتہ چلے گا۔ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت ایک ساتھ پڑھا تھا، لہٰذا اس کے سنت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو سفر میں انسان خواہ سفر کر رہا ہو یا کسی جگہ مقیم ہو، وہ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق بیان نہ کروں؟ لوگوں نے کہا ضرور۔ فرمایا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر پر سورج ڈھل جاتا تو آپ سوار ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے، اور گھر پر سورج نہ ڈھلتا تو آپ روانہ ہو جاتے، اور جب عصر کا وقت ہو جاتا تو اتر کر ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے۔ اسی طرح اگر گھر پر سورج غروب ہو جاتا تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے، اور اگر گھر پر سورج غروب نہ ہوتا تو آپ روانہ ہو جاتے، اور جب عشاء کا وقت ہو جاتا تو اتر کر مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے۔ مسند امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں تاخیر سے نماز پڑھی، پھر آپ باہر تشریف لائے اور ظہر اور عصر کو جمع کیا۔ صحیح مسلم موطا امام مالک۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ دو نمازوں کو جمع کرتے وقت سنت یہ ہے کہ ان کے لیے اذان ایک کہی جائے اور اقامتیں دو، اور یہ کہ ان دونوں کے درمیان سنتیں نہ پڑھی جائیں، کیونکہ سفر کی نماز میں سنتیں نہیں ہوتیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا، ان میں سے ہر ایک اقامت کے ساتھ تھی، اور نہ دونوں کے درمیان سنتیں پڑھی گئیں اور نہ ان میں سے ایک کے بعد۔ یہ بخاری اور نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں دو نمازیں، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ایک ساتھ پڑھیں۔ پھر جب مزدلفہ پہنچے تو آپ نے مغرب اور عشاء کو ایک اذان اور دو اقامتوں کے درمیان ایک ساتھ پڑھا، اور ان دونوں کے درمیان سنتیں نہیں پڑھی۔ پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ یہ احمد، مسلم، نسائی میں موجود ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مزدلفہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر اقامت کہی گئی اور مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ پھر ہر ایک آدمی نے اپنا اونٹ اپنی جائے قیام پر جا کر بٹھایا، پھر اقامت کہی گئی اور عشاء کی نماز پڑھی گئی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ کے نزدیک سفر میں دو نمازوں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر الگ الگ پڑھی جائے۔ مالکیہ کے نزدیک عصر کو ظہر سے اور عشاء کو مغرب سے ملا کر پڑھنا صرف اس وقت جائز ہے جبکہ ظہر یا مغرب کے وقت مسافر کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہو، اور عصر یا عشاء کا وقت ہونے سے پہلے اس کا ارادہ کوچ کرنے اور پھر اس وقت دوبارہ ٹھہرنے کا ہو جبکہ عصر یا عشاء کا وقت ہو جائے گا۔ اگر یہ صورت نہیں ہے تو عصر کو ظہر کے ساتھ اور عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور حنفیہ کے نزدیک دو نمازوں کو جمع کرنے کی صرف یہ صورت جائز ہے کہ پہلی نماز کو آخر وقت اور دوسری نماز کو اول وقت ملا کر پڑھا جائے۔
اس کو جمع سوری کہتے ہیں۔ حنفیہ جمع یعنی حقیقی کے بالکل قائل نہیں ہیں، سوائے حج کے موقع پر عرفات اور مزدلفہ میں، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ مالکیہ کے نزدیک دوسری نماز سے پہلے بھی آہستہ آواز سے اذان دینا مستحب ہے۔ شافعیہ کے نزدیک دونوں نمازوں میں موالات ضروری ہے، جبکہ دونوں کو پہلی نماز کے وقت میں جمع کیا جائے۔ بارش کے دن جبکہ کیچڑ وغیرہ کی وجہ سے بار بار مسجد آنا مشکل ہو تو مسجد میں 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک بارش والی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع فرمایا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں اگر بارش کا دن ہو تو مغرب اور عشاء کو جمع کرنا سنت ہے۔ البتہ بارش کے دن ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھنے کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملتا، اگرچہ اس کی ممانعت بھی ثابت نہیں ہے اور بظاہر اس کا جواز ہے۔ حضر میں مجبوری کے وقت 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ضرورت کے وقت حضر میں بھی 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو بغیر کسی خوف یا بارش کے مدینہ منورہ میں جمع کر کے پڑھا۔ لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ اپنی امت کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری و مسلم کی مشترک روایات میں یہ الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 7 یا 8 رکعتیں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھیں۔ عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہمیں عصر کے بعد خطبہ دیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے نکل آئے اور لوگ کہنے لگے نماز کا وقت ہو چکا۔ ایک شخص سیدھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس نماز کہتا ہوا آیا تو اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کیا تم مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سکھانے آئے ہو؟ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھتے دیکھا ہے۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے میرے دل میں شبہ پیدا ہوا اور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پہنچا اور ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ لیکن اس بارے میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ حضر میں مجبوری کے بغیر 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اوپر کی احادیث طویل بعض نے یہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا مرض کی وجہ سے کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام نمازوں کو بارش کی وجہ سے جمع کر کے پڑھا۔ حدیث میں مرض کے وقت یعنی بیماری کے وقت 2 نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر نہیں آیا، لیکن امام مالک اور احمد بن حنبل کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ مریض کو ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنے میں جو دقت پیش آتی ہے وہ بارش میں ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے سے زیادہ ہے۔ امام نودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ بڑی مضبوط دلیل ہے۔ شافعیہ میں سے بھی بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہیں۔ تو مطلب کہ ایسے نہیں کہ تھوڑا سا کوئی بیمار ہے تو 2 نمازوں کو جمع کر لے، کوئی بہت ہی زیادہ شدید بیمار ہے، بار بار وضو نہیں کر سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے جائز ہو 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا۔ 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے سفر میں ہیں، آپ کی ظہر کی نماز لیٹ ہو گئی سفر میں، ادھر سے عصر کی اذان بھی ہو گئی، پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں، پھر ساتھ ہی جگہ چینج کر کے عصر کی نماز پڑھ لیں۔ اور اگر آپ سفر میں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ عصر کی نماز کے لیے آپ کو ٹائم نہیں ملے گا تو ظہر کے وقت ہی پہلے ظہر کی نماز پڑھ لیں، پھر جگہ بدل کے عصر کی نماز پڑھ لیں۔
پہلے تو ہوتا تھا نا کہ گاڑیاں وغیرہ نہیں تھیں، اتنی سہولت نہیں تھی، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، کہیں پانی ہوتا تھا کہیں نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے مجبوری کے تحت ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھا جاتا تھا۔ لیکن اب کیونکہ اتنی بڑی مجبوری نہیں ہے، موقع ملے تو ہر نماز کو اپنے اپنے وقت پر پڑھیں، اور اگر ایسا نہ ہو جیسے کہ آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو پھر 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے اپنا پڑھ لیں، اور ایسے ہی بہت بڑی کوئی اللہ نہ کرے کسی کو بیماری ہے تو پھر 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتی رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔